अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में जिन मेरे बहन भाइयों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, मेरी हौसला अफजाई की, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई होप कि आगे भी इसी तरह मेरा साथ देंगे, मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। आजकल दिल बहुत उदास रहते हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा याद सताती है। तो बस अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए कुछ मैंने काम पकड़ लिया कि करती रहूँगी, बिज़ी रहूँगी, तो शायद इधर उधर की सोचें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे जी मैं अपने बेटे की याद में मैंने सोचा चलो अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट बना लूँ और उनको भेजूँ। तो मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे लेके बैठी थी तकिए का कवर बनाने के लिए। उसके लिए प्यारा सा मैंने सोचा कवर बनाऊँ और उन्हें जो है ना कुछ गिफ्ट भेजूँगी, तो शायद वो ये देखकर खुश हो जाएं और उन्हें भी माँ की जो है ना मोहब्बत उनमें जाग उठे। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए छपवा के लाई थी। कपड़ा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था वाइट कलर का, और जी धागे वगैरह भी पड़े हुए थे, बस छपाई करवानी थी। और मैं मार्केट गई और जी ये छपाई करवा के लाई हूँ। मैंने सोचा पैरेट छपवा लूँ और या कोई परिंदा, तो इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैं छपवा के लाई थी और मैं बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कोई परिंदे बने हों या कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हों तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी और बस अंदर ही अंदर खुद को लेके खुश भी हो रही थी कि पता नहीं मेरे बेटे को अच्छा लगेगा, वो खुश होगा। तो बस यही सोचें फिर भी अंदर ही अंदर मेरे चल रही हैं। एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा सिर्फ माँ ही लगा सकती है, इसके अलावा कोई इंसान नहीं लगा सकता कि माँ की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए कितनी होती है, कैसे माँ तड़पती है अपने बच्चों के बगैर। तो बस मेरी कंडीशन कुछ ऐसे है इस दिनों काफ़ी दिनों से, बस ऐसे दिल होता है बस मैं उड़ के पहुँच जाऊँ या मेरे ऐसा कोई सिस्टम हो कि मेरे बच्चे फ़ौरन मेरे सामने आ जाएं और उन्हें मैं गले लगा लूँ। बस यही सोचें खाई जाती हैं कि क्या पता मेरे बच्चों को भी मेरी याद आती है या नहीं आती, वो किस हाल में हैं, कैसे हैं, मुझे याद करते हैं नहीं करते, या सिर्फ मैं ही याद करे जा रही हूँ। बस कश्मकश में हूँ। बस दुआ करें अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरे बच्चों से मुझे मिलाए। तो हाँ, बहुत ज़्यादा बेताब हूँ बच्चों से मिलने के लिए। आपने फ़ाइनल लुक देखनी है कि कैसे मेरा तकिया बनता है, कितना प्यारा लुक आता है इसका। तो बहुत से प्यारे प्यारे कलर मैंने निकाल के रखे लगाने के लिए। अब ना जाने फ़ाइनल लुक में कितना अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये फ़ाइनल पे जाके पता लगेगा। तो दिल से बहुत दिल से बना रही हूँ मैं, और बस ऐसे लग रहा है समझ लें कि अपनी मोहब्बतों की रंग भर रही हूँ इसमें। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा जैसे भी देखेगा और मेरी बेटी, तो वो दिल से खुश हो जाएंगे कि हमारे लिए हमारी मम्मा ने अच्छी चीज़ बनाई है। बस ये मेरा दिल कहता है, आगे का कुछ पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी का भी गिफ्ट बनाऊंगी। अभी बेटे का तकिया लेकर बैठी हूँ, फिर अपनी बेटी के लिए भी मैं छपवा के लाई हूँ, तो उसके लिए भी मैं बनाऊंगी। ये कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट करूँगी। इधर साथ मेरी छोटी बेटी बैठे हुए, वो भी देख देख के वो जो है कॉपी कर रही थी, और सेम टू सेम वैसे ही छोटा सा प्यारा सा परिंदा बनाया हुआ है और उसको वो बना रही है। बहुत अच्छा लगा फाइनल लुक में, इतना वो क्यूट सा लग रहा था ना, छोटा सा जैसे चूज़ा सा होता है वैसे लग रहा था। तो जी यहाँ पे काफ़ी एक दिन में ही मैंने बैठ के ये सारा दिन मैंने बनाया, और जाके बना शाम में मेरी कमर बहुत दुख रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं आज इसको मैं बना के ही छोड़ूंगी, और आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो ही गई थी। कंप्लीट मैंने कर लिया था और स्टिच भी इसको मैंने कर ही लिया था। फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा है ये। आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के तकिए के कवर बना के उनको दे सकती हैं, खुश कर सकती हैं, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कार्टून हों या इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, अगर तकियों पे या बिस्तर के कवर बने होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इनको देखकर खुश होते हैं।
چلیں جی، تو فائنل لک کے لیے آپ نے پورا واچ کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور میرے بچے مجھے مل جائیں۔ میرے بچوں کے لیے آپ نے ضرور دعائیں کرنی ہیں، اور ایسی بہنوں کے لیے بھی ضرور دعائیں کیا کریں کہ جن کے نصیب ایسے ہیں میری طرح۔ بہت سے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک پچھلی ویڈیو میں 2-4 ویڈیوز میں میرے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ ایک سسٹر کی، کہ وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ میرے بھی 3 پتہ نہیں 4 بچے ہیں، اور وہ بھی ایسے در بدر دھکے کھا رہی ہے، اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا اس کی نندوں اور ساس کی وجہ سے۔ تو خدا رہا ایسی بہنوں کا اگر آپ کے آس پاس رہتی ہیں وہ، تو ان کا خیال رکھا کریں، ان کے پاس جایا کریں، ان کو کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ ضرور کیا کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں، میرے ساتھ گزری ہے تو میں جانتی ہوں کہ وہ کس حالات سے گزر رہی ہوں گی۔ تو خدا را اگر جتنا بھی ہو سکے توفیق حسب ضرورت ان کو ضرور جو ہے نا ہیلپ کیا کریں ان کی، کیونکہ کافی میرے ساتھ ایسا ٹائم بھی آیا ہے کہ میں خودکشی تک آ گئی تھی۔ خودکشی کرنا حرام تھی، حرام ہے، تو میں رک گئی کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میری جیسی بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی جو یہ سوچتی بھی ہوں گی اور کر بھی چکی ہوں گی۔ تو خدا را ایسی بہنوں کو آپ سپورٹ کیا کریں، ان کے جا کے حالات دیکھا کریں، ان کے ساتھ دکھ سکھ بانٹا کریں، تو جی ان کا خیال رکھا کریں، بس میری یہی ریکویسٹ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سفید پوش لوگ جو کہ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتے تک نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی آپ خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ میں تو جب بھی دعا کرتی ہوں، بہت سی دعائیں کرتی ہوں دوسروں کے لیے بھی، کہ یا اللہ میری جیسی جتنی بھی بہنیں ہیں اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی مدد فرمائے غیب کے وسیلے سے، اور ان کو ہمت اور طاقت دے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 منتھ بھی نہیں ہوا ہوگا، ہمارے آس پاس کا واقعہ ہے کہ بس شوہر جو تھا نشائی تھا، اور جو خرچہ نہیں گھر دیتا تھا، اور بیوی حالات سے تنگ آ کر، بچہ تھا اس کا ایک بیٹا اور وہ خود تھی، حالات سے جب تنگ ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو خودکشی کرائی، اوپر رسی پہ لٹکایا، اس کے بعد وہ خود بھی لٹک گئی حالات کے مارے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ دوسروں کا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں، کیا پتہ کون کس حالات سے گزر رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات اسی طرح کے بہت سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اس سسٹر بیچاری کے کمنٹس اتنے زیادہ تھے میری ہر ویڈیو میں پڑھ کے، میں بہت ہی زیادہ مجھے دکھ ہوا اس کے کمنٹ پڑھ کے۔ میں اپنا دکھ بھول گئی اور اس کا دکھ لے کر میں بیٹھ گئی کہ وہ اتنا دکھی میسج کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے ساتھ ایسے ہوا، تو بہت زیادہ مجھے دکھ لگا اس کا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بس ایسا سورس بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں اور آگے بڑھ سکوں، اور اللہ جانے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، باقی اس نے جو بتایا مجھے یقین کریں بہت زیادہ دل دکھا میرا۔ یہاں پر جی میرا کمپلیٹ ہونے ہی والا تھا، ابھی فائنل لک آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنا پیارا بنا ہے۔ ساتھ میں دیکھیں میری بیٹی بھی لگی ہوئی تھی، وہ بھی کہ میں بھی بناؤں، اور فائنل اس کے چوزے کا آپ نے لک دیکھنا ہے، وہ بھی بہت پیارا آیا ہے۔ یہ سب میری امی کی طرف سے ہے۔ میری بچپن میں نا میں چھوٹی سی ہوتی تھی، جیسے ابھی یہ میری بیٹی ہے ایسی ہی ہوتی تھی، میری امی جو تھی نا تکیے وغیرہ، تکیوں کے کور بنایا کرتی تھی، بہت ہی پیارا صفائی سے بہت اچھا کام کرتی تھی، اور میں بس ایسے اس ٹائم میں پڑھتی ہوتی تھی اور میں امی کو دیکھتی رہتی تھی، بنایا کبھی نہیں تھا میں نے، بٹ امی کو میں دیکھتی رہتی تھی کہ کتنا امی پیارا بناتی ہے، کتنا امی پیارا بناتی ہے۔ اور جب بھی کوئی جو بھی کڑھائی کر رہا ہوتا تھا نا، جہاں بھی کہیں گئے تو کوئی عورت کڑھائی کر رہی ہے تو میں نے توجہ سے دیکھنا، اور اس کے بعد جب میری شادی ہوئی نا، اس کے بعد میں نے یہ سٹارٹ کی کڑھائی۔ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں،
بس میں نے خود ہی سے شروع کر دیا کڑھائی کرنا، کچھ تکیوں کے کور کڑھائی کرنا شروع کر دیے، کبھی کپڑے بنانا شروع کر دیے، اور یقین مانیں کبھی میں نے سیکھا نہیں کسی سے بھی، اور مجھے خود ہی سب وہ ذہن نشین ہو گیا تھا۔ بچپن میں جو میری امی بناتی تھی نا اور میں دوسروں کو دیکھتی تھی، وہ میرے ذہن پہ ایسے نشین تھا کہ کیسے کیسے وہ بناتی تھی، اور وہی جو ہے پھر میں نے بنانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ بالکل ویسے کا ویسے جیسے میری امی کے ہاتھ میں صفائی تھی ویسے ہی میرے ہاتھ میں صفائی ہے۔ شروع میں جب میں نے بنانا سٹارٹ کیا نا تو میں نے بہت ساری چیزیں بنائیں، بہت ساری تکیے بنائے، اپنی نانی اماں کے بنائے، اپنی خالہ کے گھر کے بنائے، اور بہت سے لوگوں کو ایسے فری میں بہت سارا میں نے بنا کے دیے، کیونکہ مجھے شوق تھا، اور 2-3 دن کے اندر میں ایک تکیہ کمپلیٹ کر لیتی تھی۔ یہاں پہ جی میری کڑھائی کا جو کام تھا ہو چکا تھا، اب رہتی تھی سٹیچنگ، اور سٹچ میں کر چکی تھی، اور یہ جی ہے فائنل لک۔ سائڈ پہ میں نے فریل بنا کے لگا دی ہے کپڑے کی، اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ آپ نے بھی بتانا ہے آپ کو کیسا لگا، اور ساتھ میں آپ نے میری بیٹی کا چوزہ بھی دیکھنا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور بہت پسند آیا ہے۔ آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا آج کا ولاگ۔ تو جی جاتے جاتے لائک ضرور کیجیے گا، اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنی پیاری سی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔